قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں روز بروز اپنی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ یسوع ہی ہمارے ساتھ ہے، اور آپ امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلام بھی بخشا جاتا ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن بولتا خداوند ہے۔ آمین۔ پہلے چند باتیں ہم اپنے کلام شروع کرنے سے پہلے کر لیں تو بہتر ہے۔ کلام کے وقت صرف کلام ہی ہے، یسوع ہی ہے۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ زبور 23 کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جس طرح بہتوں نے زبور 23 کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے انہیں بڑی برکت دی، اور خداوند نے ان تمام اپنے الفاظوں کو فرق ویسل کے ذریعے، فرق طریقوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اور ہم اس 23 زبور کے بارے میں جو داؤد نے لکھا ہے، موسٹلی زبور داؤد نے لکھے ہیں، چند دوسرے ایسے زبور نویس بھی ہیں جنہوں نے خدا کی تعریف اور حمد کی ہے، وہ سارے اس میں ہی تقریباً 4 ہیں، وہ سارے اس میں درج ہیں۔ زبور 23 جو ہے عموماً ہمارے بزرگوں نے، ہمارے گزرے ہوئے پاسٹران نے یہی سکھایا تھا کہ جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے، جب بھی آپ کسی ایسی راہ میں، جب بھی اکیلے ہو، تو یہ زبور جو ہے وہ ضرور گنگناؤ یا اپنی زبان پر لے کر آؤ۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھی جب چھوٹا تھا تو یہ ہمیں ابھی تک زبانی یاد ہے، اور عموماً یہی کہا جاتا تھا بچوں کو کہ بیٹے یہ زبانی یاد کر لو، اور حقیقت ہے کہ یہ بالکل کام کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو میری بھی یہی آپ سے التجا ہوگی، اب میں بھی بزرگی میں ہوں تو یہی التجا ہوگی کہ بچوں کو یہ زبانی آپ یاد کر لیں، اور اس کو یاد کرنے سے آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں برکتیں کون کون سی ہیں، اس میں وسیلے کون کون سے ہیں جو ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایک دنیاوی بات بھی ادا کرتا چلوں جو اسی نسبت سے ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ PPP کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ PPP کیا چیز ہے اور یہ کس نے شروع کی؟ PPP جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی، آپ جانتے ہیں، اور وہ پاکستان میں وہ ادارہ جو ہے وہ کس کے وسیلے سے آیا؟ بھٹو نے یہ پیپل پارٹی بنائی تھی، اور اس کا سلوگن کیا تھا؟ اس کو کیا کہہ کے پکایا گیا تھا کہ میں تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان دوں گا۔ اس کا سلوگن کیا اس نے کیا تھا PPP والوں کا؟ پاکستان پیپل پارٹی کے پاکستانیوں، یہ پارٹی جو ہے وہ تمہاری ہے، اور تمہیں میں کیا دوں گا؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ پاکستانی لوگوں کے لیے اس نے کہا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، اب بھول جاتے ہیں اس کو، بات کو، جو بات کی گئی میں نے صرف دنیاوی طور پر آپ کو بتائی تھی۔ اس نے ادا کی روٹی، یا کپڑا ادا کیا، یا مکان ادا کیا، یا دیا، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے۔ ہم اب یسوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 24 زبور میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس زبور کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو پھر ہم خداوند کا کلام شروع کریں گے۔ میرا خیال سے آج میں ہی پڑھے دیتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، یا پھر میں بھائی البرٹ سے کہوں گا کہ، یا جو بھی بہن ہے تو وہ زبور 23 کے لیے تیار رہے۔ میں پہلی آیت زبور 24 کی پڑھتا ہوں، اور بیان کے بعد ہم پھر زبور 23 پڑھیں گے۔ اپنی کتابوں میں سے نکال لیجئے گا پلیز زبور 23۔ 24 زبور اس کی پہلی آیت: زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہاں
اور اس کے باشندے بھی. دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں کے لیے ضرور باتیں کی، لیکن میرے یسوع نے کیا کہا کہ یہ جہاں اور اس کے باشندے جو ہیں ان پر خداوند کی معموری ہے. The presence of God is always in the world and for those especially who belongs to them. Am I right or wrong? The Lord Jesus Christ said, thank you, bhai. The Lord Jesus Christ says, the presence of God is always in the whole world, and the presence of his people. The world is connected with so many people, and world is concerned with so many creations. So God's presence is always with all creations. I don't know how many kinds we have, and the presence of his people. تو یہاں اب خداوند کی بات شروع ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. پڑھ دیجئے گا 23 زبور پلیز. آمین آمین. تھینک یو بھائی. اب یہاں پہ وسیلہ کون ہے؟ یہاں پہ وسیلہ ہمارا خداوند یسوع ہے. پرانے زمانے میں یہ زبور کہا گیا. پرانے زمانے میں خدا باپ نے ان کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا اور داؤد بادشاہ، اسے نبی بھی کہتے ہیں، داؤد بادشاہ نے یہ بیان خداوند کے لیے کیا. اور ہم یسوع کے بعد جو زندہ ہیں اس کو جلال دینے کے لیے یہ زبور جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بول بیسکلی ہمیں کیا عطا کرتے ہیں؟ ہمیں وہی عطا کرتے ہیں جو ہمیں درکار ہے. کیا درکار ہے؟ وسیلہ یسوع ہے. درکار ہمیں سے روٹی ہے، کپڑا ہے اور مقام ہے. درکار ہمیں اس چیز میں کیا ہے؟ روٹی ہے، کپڑا ہے اور مکان ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلہ یہ تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے. تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. وسیلہ کون ہے؟ وہی ہے جس نے ہماری زندگی میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا اور ہم جیتی جان ہوئے. جینیسس چیپٹر 2. یہ وہی کلمہ ہے جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں ٹھہرا اور نور بن کر ہم پر چمکا کہ ہم جو زمین ہیں وہ اچھے طریقے سے اس بیج کو جو ہمارے درمیان میں پھینکا گیا ہے، اس کلام کو جو ہمارے درمیان میں پھینکا گیا ہے، وہ 100 گنا پھل لائے. وہ ہے جان چیپٹر 1 ورس 1. بھائی اور بہنوں، یہ ایک لیڈر، یہ ایک سیڑھی کا کردار خداوند نے عطا فرمایا ہے. جس طرح آپ نے خروج کی کتاب، پیدائش کی کتاب میں دیکھا کہ یعقوب کو
ایک سیڑھی نظر آئی جس پہ فرشتے اوپر سے نیچے آتے، نیچے سے اوپر جاتے تھے۔ اب وہ مکمل ہے جو خدا نے بات کہی ہے، کیا کہی ہے کہ میں توریت کی باتوں کو رد کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس وہ برج ہے، وہ لیڈر ہے، وہ وسیلہ ہے، وہ راستہ ہے جو تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور پھر وہ مجھے کہاں لے جاتا ہے؟ پریز دی لارڈ، تھینک یو بیٹے۔ ہمیں وہ کہاں لے جاتا ہے؟ صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ اور صداقت کی راہ کون ہے؟ کون چلا اس پر؟ کون اس پہ رہا؟ کون قائم رہ کر اپنی جان کو صلیب پر ہمارے لیے قربان کر دیا؟ ساری باتیں آمین آمین۔ تھینک یو شینو بیٹے، شانو بیٹے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری جو اسٹڈی ہے یہ ہم بول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہی بولتا رہوں۔ یہ ہماری ایک دوسرے کی جانچ کے لیے ضروری ہے۔ یہ خداوند کا روح ہے جو ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ورنہ شیطان تو کہتا ہے چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ بول رہے ہیں، پادری صاحب بول رہے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، یا پریچر بول رہے ہیں، ان کو بولنے تو، خبردار تو بولا تو۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، میرے درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا ہی اگر گھر نہ بنائے، خدا ہی اگر نہ، تو کسی کی ہمت نہیں ہے یہاں کو بول سکے۔ میں یہ 100% گواہی دیتا ہوں، لیکن ضرور بولیے گا، I love it۔ ہمیں ایک دوسرے میں ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے جب ہم خداوند کا نام ایک دوسرے کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاتے ہیں۔ سوری، میں دوسری باتوں پہ واپس آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ کہ وہ ہمیں صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے، اور صداقت کی راہ جو ہے وہ یسوع ہے۔ اور یسوع کو دیکھنے کے لیے یوحنا نے مکاشفہ میں کیا کہا؟ مکاشفہ میں اس فرشتے کو کہتا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں آسمان پر، کیا پہنے ہوئے؟ بتائیے گا، بولے میرے ساتھ پلیز، کیا پہنے ہوئے؟ سفید جامے۔ یہ جو میں بزرگ دیکھ رہا ہوں 24، یہ سفید جامے جو پہنے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاللویا، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کلام۔ آمین۔ البرٹ بھائی، آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ نے خداوند کے لیے اپنا منہ کھولا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ جو مرضی بولے، جتنا بھی بولے خداوند کے لیے کم ہے۔ اس خداوند کی جماعت میں جب کہ میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی اور بہنوں، ہم ٹاپک اسی پہ آئیں گے۔ ہمیں خداوند ٹاپک سے ادھر ادھر نہیں کرنے لگا، میں ڈسٹرب نہیں ہونے لگا، نہ آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی پریزنس ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں ادھر ادھر نہیں جانے دینے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ جو میں دیکھتا ہوں 24 بزرگ سفید جامے پہنے ہوئے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ ہے جو میرے یسوع کے لہو سے دھل کر اس بادشاہت میں داخل ہوئے ہیں۔ میرے یسوع کے لہو سے دھل کر انہوں نے سفید جامے بنا دیے۔ یسوع کا لہو سفید کر دیتا ہے، سفید جامے بنا دیتا ہے۔
کوئی داغ اور دھبا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتا ہے اور وہ صداقت کی راہوں پر چلا کر ہمیں یسوع کے گھر میں لے جاتا ہے. آمین آمین. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. اب بات آتی ہے نرشمنٹ کی، اور جس سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم دنیا میں قائم رہتے ہیں. جب ہم دھل جاتے ہیں، کس طرح دھل جاتے ہیں؟ خداوند کے لہو سے. اور جب خداوند کے لہو سے دھل جاتے ہیں تو جس طرح ہم نے جسمانی جسم کو درست رکھنے کے لیے غذا کھائی، اسی طرح خدا بھی ہمیں وہ غذا دیتا ہے. ہم نے تیسری اور چوتھی آیت میں دیکھا کہ وسیلہ وہ ہے اور صداقت کی راہیں وہ ہے جو ہمیں یسوع کی بادشاہت میں داخل کرتی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں وہ وسیلہ دوسری اور تیسری آیت میں کیا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراہ گاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراہ گاہوں میں لے جاتا ہے. بھائی اور بہنوں، کل ہم نے دیکھا بھائی اقبال کی بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بھائی اور بہنوں، چرواہے کا کام بہت مشکل ہے. تو کر کے دکھائے ذرا، کر کے دکھائے. کسی کی ہمت میں ہے تو کر کے دکھائے. بہت ہے چرواہے، تو کر کے دکھائے. بھائی اور بہنوں، بھیڑ کے ساتھ بھاگنا، بھیڑ کو اچھی غذا دینا، بھیڑ کو اس مقام پہ اس ٹیلوں پر لے کے جانا، اوپر بھی لے کے جانا اور نیچے بھی اترنا، اور پتھر کا استعمال تو پتھر کا استعمال کرنا، چھڑی کا استعمال ہے تو چھڑی کا استعمال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ گندلی غذا کھائے. جو چرواہے ہیں ان سے پوچھو، جو ماں باپ ہیں ان سے پوچھو کہ اپنے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں. ہر باپ کی، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھی سے اچھی غذا کھائے، اچھی سے اچھی کپڑا پہنے، اچھے سے اچھا مقام ملے. وہ دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے، خود بھوکا رہ جاتا ہے لیکن اس کو دیتا ہے. یہاں پہ میرے یسوع نے ایسے ہمیں چرایا ہے کہ آج ہم خدا کی عبادت میں بیٹھے ہوئے یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہیں. آمین آمین آمین. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے جہاں سے تازی غذا ملتی ہے. اور وہ تازی غذا اس نے جانے سے پہلے کہاں کھلائی؟ بولیے گا. پہلا کرنتھیوں آگے اس کا 11واں باب، آگے تم سن چکے ہو. 23ویں آیت آگے بولے تم سن چکے ہو، یا جو بات مجھے خداوند سے پہنچی میں نے تمہیں پہنچا دی. کیا پہنچی تھی بات؟ بولے وقت نہ ضائع کریں. کیا بات پہنچی تھی یسوع کے وسیلہ سے پولس رسول کو جو ہمیں اس نے سکھا دی؟ کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے کیا لیا؟ وہ روٹی کی کون تھی؟ Praise the Lord. ہاللویا. اس کے بعد اس نے کیا لیا؟ تھینک یو شانو بیٹے اور البرٹ بھائی. بولا کریں یار پلیز، بولا کریں. آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم سب جو ہیں خداوند کے کلام کو جانتے ہیں، لیکن یہ تربیت اور تہذیب کے مطابق
جو یہ کلام ہمارے درمیان میں جڑا ہے اس کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ میرے خون کا پیالہ ہے، نئے عہد کا پیالہ ہے، اور وہ جو ہرا درخت ہے وہ کبھی نہیں سوکھا۔ اس نے کہا کہ جب اس دنیا نے اس ہرے درخت کے ساتھ اس طرح سلوک کیا تو تم جو لوگ ہو، میری ٹہنیاں ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو بھائی اور بہنوں، موسیٰ نے تو وہ من کھلایا، اور وہ من بھی جو تھا وہ آسمان سے خدا ہی نے، یسوع نے ہی دیا تھا، لیکن وہ من دینے والا نہیں، وہ من بننے والا ہے۔ آمین۔ وہ من بن گیا ہمارے لیے، اور بن کے کیا کہا؟ یہ لو، یہ روٹی، یہ ہے اپنی بھیڑوں کو چرانے والی اور ہمیشہ کی زندگی دینے والی بات۔ اب آ جائیں کپڑے پر۔ کپڑے کا مطلب ہے ہائی سورسز، ہائی سورسز پر آ جائیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ بھائیو، یہ ہائی اتھارٹی مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں امیر آدمیوں کو کپڑے پہنتے ہوئے، اب دیکھیں بادشاہوں کو کپڑے پہنتے ہوئے، اور جب کوئی بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو واجی واجی بہ جا ہو جاتی ہے۔ میں جا کے کیا بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جی میں اگر آج میں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں تو میں کیا 10 آدمیوں کو جا کے دنیا کو جا کے بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں کہ میں نے بڑے ہائی اتھارٹی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو شونا بیٹے، آپ میرا بہت ساتھ دیتی ہوں، I like it۔ سب کے لیے میں ایسے ہی کہوں گا، سبھی میرے بیٹے ہو۔ دشمنوں کے روبرو دشمن جب دیکھتے ہیں کہ اتنی ہائی اتھارٹی کے پاس بیٹھا ہوا، اس کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا یہ جوزف جان، البرٹ بھائی، رابن، ناز، ہارون، گیو، کافی نام ہے یہاں، سب کو اپنے آپ کو شامل کر لو، آصف کلیان، سنتھیا بیٹی، سب اپنے آپ کو شامل کر لو۔ جب ہم بیٹھ چڑھتے ہیں ہائی اتھارٹی کے سامنے تو دشمنوں کی نظریں گر جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا بادشاہ ہمارے لیے لڑتا ہے۔ کیوں؟ یوحنا نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جب بھی یوحنا دیکھتا ہے مکاشفہ میں تو پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور فرشتہ جو ہے وہ ہائی اتھارٹی کی گواہی دیتا ہے، ہائی اتھارٹی کے بارے میں بتاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے دیکھا راستے کے بارے میں، ہم نے دیکھا روٹی کے بارے میں، ہم نے دیکھا کہ ہائی اتھارٹی کے بارے میں کہ وہ ہمیں اپنے لہو کے ذریعے سفید جامے دیتا ہے، ہائی اتھارٹی میں شامل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مکان کے بارے میں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ روٹی، کپڑا اور مکان، آخر میں ختم کروں گا۔ یہ ہے ورس 1 اور 6 میں، 1 اور 6 میں مکان۔ کیا مکان ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کیوں سکونت کروں گا؟ کیونکہ مجھے کمی نہیں ہوگی کہ وہ حفاظتی بند میرے سامنے اور میرے 4 دیواری لگا دے گا۔ لوگ بھلے ہیکل کو توڑ دیں، لوگ بھلے اس خیمے کو تباہ کر دیں، بھلے اس جسم کو تباہ کر دیں، لیکن اس کی جو روح ہے
جو میری روح کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کا سانس جو ہے میرے اس سانس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ صرف ایک ہی ہے جو مکان وہ مجھے دیتا ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ کنگڈم آف گاڈ۔ میرے بھائی اور بہنوں، دیٹ از اے کنگڈم آف گاڈ۔ دنیا میں رہ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن صرف اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ زبور جو ہے اس کو زبانی رٹ لیں، اس کو زبانی رٹ لیں، تاکہ ہم دنیا میں نہ صحیح لیکن اس کے وسیلے سے کنگڈم آف گاڈ میں داخل ہو سکے۔ اور کنگڈم آف گاڈ کا وہ ایک لیڈر ہے، وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے، اور اس ہمیں یہاں پہ تو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھا دیتا ہے، لیکن کنگڈم آف گاڈ میں جو اس کی پناہ ہے، وہاں نہ بھوک ہوگی نہ ننگ ہوگا، لوگوں کو بھوک نہیں لگے گی، لوگوں کو پیاس نہیں لگے گی، لوگ ہمیشہ کے لیے خداوند کی تعریف اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح انہوں نے زمین پر کی، اور جس طرح فرشتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ 24 بزرگ بھی 24 آورز، وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع کی حضوری ہے، وہاں دن ہے نہ رات ہے، وہاں کوئی محنت نہیں ہے، وہاں کوئی آرام نہیں ہے، وہاں سوائے خدا کی تمجید اور تعریف کرنے کے۔ اس 23 زبور کی جو عکاسی کی گئی ہے، خداوند نے مجھے 3 دفعہ رویا میں دکھایا ہے۔ وہ کبھی کسی وقت، ٹائم کم ہے ابھی، ہم ضرور اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ خواب میں مجھے خداوند نے دکھایا ہوا ہے، اور ہم دوبارہ کسی وقت اس کو دیکھیں گے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، جو ہمیں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کے لیے سکون مل جائے گا، اور وہ ہے کنگڈم آف گاڈ۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔